اچھا انیسہ، مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیٹ لائف کی کون کون سی پالیسی کے اندر کون کون سے رائڈر جو ہیں وہ ایکسٹرا فیچر کے طور پہ ایڈ کیے جا سکتے ہیں، اور کس پالیسی کے اندر کوئی خاص رائڈر ایسے ہیں جو ایڈ نہیں کیے جا سکتے؟ کائنڈلی اس کو تفصیل سے بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ اس ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رائڈرز جسے ہم سپلیمنٹری کانٹریکٹ یا ضمنی معاہدے کہتے ہیں، یہ ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو پالیسی میں شامل کیے جا سکتے ہیں، اور ان ضمنی معاہدوں کو ایڈ کرنے سے پالیسی کا جو تحفظ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، ایون آپ کسٹمائزلی ایز پر یور نیڈ یا ایز پر یور ریکوائرمنٹ پالیسی کے تحفظ کو ان رائڈرز کی بدولت ہم بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہائیلی کوریج والا پلان چاہیے جس میں خاصا تحفظ موجود ہو، صحیح، تو ہم ان رائڈرز کی مدد سے اس پلان کو تحفظ سے بھرپور بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ رائڈرز جو ہیں جیسے اے ڈی بی ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ، اے آئی بی ایکسیڈنٹل انڈیمنٹی بینیفٹ، ایف آئی بی فیملی انکم بینیفٹ، ٹی آئی آر ٹرم انشورنس رائڈر، ڈبلیو پی ویور آف پریمیم، ایس ڈبلیو پی اسپیشل ویور آف پریمیم، آر پی آر ریفنڈ پریمیم رائڈر، یہ وہ تمام رائڈرز ہیں جو کہ آپ پالیسی میں شامل کر سکتے ہیں۔ صحیح، اگر بات کی جائے انڈاؤمنٹ ٹائپ پالیسیز کی، جو کہ عام طور پہ بہت زیادہ فروخت ہونے والا منصوبہ ہے، اس میں تمام طرح کے رائڈرز کو ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، اگر بات کریں گولڈن انڈومنٹ پلان کی، تو اس میں صرف 2 رائڈرز ہی ایڈ کیے جاتے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں، جس سے اے ڈی بی اور دوسرا ٹی آئی آر۔ صحیح، اگر سنگل پریمیم پالیسی کی بات کی جائے تو آپ اس میں کوئی بھی رائڈر اٹیچ نہیں کر سکتے۔ اچھا اچھا، اس طرح ہول لائف انشورنس پلانس میں بھی آپ رائڈرز کو اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کچھ پلانس میں ریسٹرکشن ہے اور کچھ میں نہیں، اور کچھ پلانس تو ایسے ہیں ایاز صاحب جن میں بلٹ ان رائڈرز ایڈڈ ہوتے ہیں۔ جیسے اگر شاد آباد پلان کی بات کی جائے تو اس کے اندر بلٹ ان کچھ فیچرز جو ہیں وہ ایڈڈ ہوتے ہیں رائڈرز کی صورت میں۔ صحیح، جیسے کہ اے ڈی بی اس میں 2 ٹائمز ایڈ ہوتا ہے، ٹی آئی آر ایڈڈ ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں دوسرے پلانس کی تو اس میں تو آپ ایک دفعہ اے ڈی بی ایڈ کر سکتے ہیں، صحیح، لیکن صحیح، اس پلان کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے تاکہ حادثے کی صورت میں ہم زیادہ تحفظ دے سکیں، تو اس میں 2 دفعہ اے ڈی بی شامل کیا گیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پالیسیز ہیں جن میں آپ رائڈرز کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور کچھ میں ریسٹرکشنز ہیں یا وہی رائڈرز اٹیچ ہو سکتے ہیں جن کی اویلیبلٹی ہے اس میں۔ صحیح صحیح۔ اچھا انیسہ، مجھے یہ بتائیں، یہ جو جیون ساتھی پالیسی ہوتی ہے، اس میں کون کون سے رائڈر ایڈ کیے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں کیے جا سکتے؟ ایاز صاحب، اگر جیون ساتھی پالیسی کی بات کی جائے، کیونکہ اس پالیسی میں 2 زندگیوں کا تحفظ ہوتا ہے، تو دونوں زندگیوں پہ آپ رائڈرز ایڈ کر سکتے ہیں، اچھا، اور جون سا چاہے کر سکتے ہیں۔ صحیح صحیح، مطلب جتنے بھی رائڈر ہیں جو کہ اسٹیٹ لائف میں اویلیبل ہیں وہ جیون ساتھی پالیسی کے ساتھ اٹیچ کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح صحیح۔ تو اگر ناظرین آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن چاہیے رائڈر سے متعلق کہ کون سے رائڈر جو ہیں وہ آپ کی مطلوبہ پالیسی کے اندر ایڈ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے، تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کے مطابق جو آپ کی پالیسی ہے اس کے متعلق آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں کون سے رائڈر جو ہیں وہ ایڈ کیے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں کیے جا سکتے۔ تو انیس صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اسٹیٹ لائف کیا ہے۔ بہت سے ایسے افراد جو اسٹیٹ لائف کے بارے میں نہیں جانتے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، جس میں ہم جامع طور پہ بتائیں گے کہ اسٹیٹ لائف کیا ہے، کیا کام کرتی ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کی پروڈکٹ یعنی اس کی پالیسیز کے فوائد کیا ہیں، اور آپ اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ دوستو، بات کی جائے تو اسٹیٹ لائف کی، جیسے کہ اس کا نام ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان، یعنی کہ یہ ایسا ادارہ ہے جو اسٹیٹ اونڈ ہے، جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک ہے۔ یہ ملک پاکستان کا ادارہ ہے جو انشورنس کی سروسز فراہم کرتا ہے۔ یہ ادارہ 1972 میں قائم ہوا تھا، جس کو آج تقریباً 52 سال ہو چکے ہیں۔ اس ادارے کے ملک کے طول و عرض میں تمام بڑے شہروں میں دفاتر موجود ہیں، جسے زونل آفس کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ اپنے پالیسی ہولڈرز کو، اپنے کسٹمرز کو
سروسز فراہم کرتے ہیں۔ اسٹیٹ لائف دراصل لائف انشورنس پالیسیز میں ڈیل کرتا ہے۔ اسٹیٹ لائف کے پاس بہت سے ایسے منصوبہ جات ہیں جس سے لوگوں کو ان کی معاشی زندگی میں بھرپور تحفظ مل سکتا ہے، یا افراد اپنی حاصل ہونے والی آمدنی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا اپنے ڈپینڈنٹس کو فائنینشیل پروٹیکشن یعنی معاشی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ہم بات کر لیتے ہیں انشورنس پہ کہ انشورنس کیا ہے۔ انشورنس لفظ انشور سے نکلا ہے جس کے معنی ہے تحفظ کے، یعنی کہ ایسی یقین دہانی کے جو ایک ادارہ باضابطہ طور پہ فراہم کرتا ہے۔ انشورنس ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو انشورنس لینے والے اور انشورنس کمپنی کے مابین ہوتا ہے، جس میں اف اینڈ بٹ کے تحت تحفظات انشورنس کمپنی کی طرف سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، جبکہ انشورنس لینے والا معاہدے کے مطابق طے شدہ رقم ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، جسے ہم انشورنس پریمیم کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسا لائعمل ہے، ایسی پلاننگ ہے، ایسا آئیڈیا ہے جس پہ کاربند ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص اگر انشورنس لیتا ہے تو وہ مستقبل کے تمام خدشات اور خطرات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ انفورسین کو کور کرنے کے لیے مستقبل میں بھرپور معاشی تحفظ حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ انشورنس ہے، کیونکہ بینگ انسان ہم نہیں جانتے کہ آنے والا کل کیسا ہوگا۔ نوبڈی نوز، کیونکہ فیوچر از ٹوٹلی ان نون۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی ناگہانی صورتحال پیش آتی ہے، یعنی کسی کے گھر کا سربراہ خدا نخواستہ اس کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا ایسا حادثہ پیش آتا ہے جس سے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں خاندان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انشورنس ایک اہم رول پلے کرتی ہے، وہ اس کے خاندان کو معاشی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تو یہی انشورنس کمپنی کا کام ہوتا ہے۔ اور عمومی طور پہ کیونکہ انشورنس ایک یقین دہانی کا نام ہے، تو بہت سے افراد اپنی مستقبل میں پیش آنے والی ضروریات کا لائف انشورنس پالیسی کے ذریعے سیکیور کر لیتے ہیں۔ جیسے بات کی جائے بچوں کی تعلیم اور شادی کی، تو ہر والدین فکر مند رہتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے ان کے بچوں کی اعلیٰ تعلیمی اخراجات اچھے طریقے سے پورے ہو سکیں۔ تو اسٹیٹ لائف ایسے والدین کو بہترین سولوشن پرووائڈ کرتا ہے اپنی چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان کے ذریعے، جس میں وہ بچے کی ایج کے اکارڈنگلی ان کو شیورٹی اور سیکیورٹی دیتا ہے کہ جب ان کو اس رقم کی ضرورت ہوگی تو اسٹیٹ لائف وہ رقم مہیا کرے گا۔ ایون اگر پالیسی ہولڈر یعنی کہ اس گھر کا کفیل جس نے وہ پالیسی اپنے بچے کے لیے لی تھی خدا نخواستہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کا شکار ہوتا ہے، تو اس کی فیملی کو پھر بھی وہ رقم پرووائڈ کی جائے گی، بلکہ اس صورت میں اس کے خاندان کو مالی طور پہ معاوضہ بھی عطا کیا جائے گا جس سے اس کا خاندان سروائیو کر سکے۔ اسی طرح ایسے افراد جو پرائیویٹ جابز کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی فیوچر میں ریٹائرمنٹ پہ ایک معقول پینشن ملے جس سے ان کی باقی ماندہ زندگی اچھے طریقے سے گزر سکے، تو وہ اسٹیٹ لائف کا انڈومنٹ پلان حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے مالی فوائد ہماری پالیسیز میں جو ہیں وہ پنہا ہیں، اور ان تمام فوائد سے اوپر اگر میں بات کروں تو اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی یعنی لائف انشورنس بچت کرنے کا ایک مؤثر اور بہترین طریقہ کار ہے، کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بچت کرنا ایک مشکل کام ہے۔ ہم اپنے تئیں باضابطہ طور پہ منظم انداز سے بچت نہیں کر سکتے، اور وہ بھی طے شدہ وقت کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے، کیونکہ ہم اتنے مستقل مزاج نہیں ہیں، اور نارملی جو چیز ہماری دسترس میں ہوتی ہے وہ ہم سے بچتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں اور آپ دور اندیش بھی ہیں، آنے والے چیلنجز کو بھانپ بھی چکے ہیں، اور تعلیمی اخراجات اور اس کے شادی کے اخراجات کے لیے آپ سوچ بھی رہے ہیں، اور اپنی انکم کے حساب سے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنے تئیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں اس کی تعلیمی اخراجات، مستقبل کے اعلیٰ تعلیمی اخراجات یا اس کی شادی کے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بینک میں آپ سیونگ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ آپ کے پاس اے ٹی ایم، چیک بک، نیٹ بینکنگ جیسی سہولت موجود ہے، یعنی کہ آپ کبھی بھی اس کو لیکویڈیٹ کر سکتے ہیں، کبھی بھی اس رقم کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ آپ کی دسترس میں ہے۔ جبکہ انشورنس پالیسی ایک کمپلسری سیونگ، لازمی بچت کا سولوشن پرووائڈ کرتی ہے، جس میں آپ کسی خاص مقصد کے تحت طے شدہ وقت کے لیے پابندی سے بچت کر سکتے ہیں، اور اس اسکیجول کے مطابق آپ اپنی مستقبل کے اہداف کو، مستقبل میں پیش آنے والی ذمہ داریوں کو بطریق احسن بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ
ان والدین کو بہترین سولوشن پرووائڈ کرتی ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ لائف کی پالیسی میں بہت سے فوائد موجود ہیں۔ آپ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ ہم آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں مفصل طریقے سے بتائیں گے۔ لہٰذا ان ناظرین کے لیے جو اسٹیٹ لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اسٹیٹ لائف مالی طور پہ انتہائی مستحکم ادارہ ہے جو منسٹری آف کامرس کے تحت کام کر رہا ہے، اور اسٹیٹ لائف ان ٹاپ 10 اداروں میں ہے جو ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جو ملک پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، جن کی پالیسیز سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ 2022 میں اسٹیٹ لائف نے 286 ارب روپے کا پریمیم حاصل کیا، جس کی بدولت اسٹیٹ لائف کو $1 بلین کمپنی ڈکلیئر کیا گیا، اور یہ کامیابی ہمارے چیئرمین ڈائریکٹر جناب شعیب جاوید حسین کی سربراہی میں حاصل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ لائف کو پیکرا کی جانب سے، یعنی پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی طرف سے AAA ریٹنگ حاصل ہے، اور اسٹیٹ لائف کے بہت سے ایسے ایسٹس موجود ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹس کے حوالے سے ہیں، جس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں اسٹیٹ لائف کی مالی طور پہ مستحکم ہونے کے حوالے سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیٹ لائف کا مارکیٹ شیئر 70% سے زیادہ ہے، یعنی کہ ملک کے پاکستان میں اس کی مقبولیت ہر زبان پہ ہے۔ اس کی مثال ایسے میں دے سکتا ہوں کہ اگر 100 افراد پالیسی لینا چاہتے ہیں تو 70 افراد اسٹیٹ لائف سے پالیسی لیتے ہیں، اور 30 افراد مختلف انشورنس کمپنیوں سے پالیسی لیتے ہیں۔ لہٰذا مارکیٹ میں ایک بڑا شیئر اسٹیٹ لائف کا ہے۔ تو آپ بھی دانش مندی کا ثبوت دیں، اپنی آمدنی کے حساب سے آپ بھی اسٹیٹ لائف سے پالیسی لے سکتے ہیں، اور پالیسی ایک بہترین لائحہ عمل ہے جس کے تحت آپ اپنے مستقبل کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے یہ ویڈیو ان لوگوں تک ضرور پہنچے گی جو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والے وقت میں آپ کو اسٹیٹ لائف سے ریلیٹڈ انفارمیشن مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ایاز محمود ہے اور میں اسٹیٹ لائف میں انشورنس کنسلٹنٹ ہوں۔ جو آپ نے تھمبنیل پر پڑھا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ وہ کیسے سچ ہے میں آپ کے سامنے ابھی واضح کرتا ہوں۔ اگر آپ روزانہ صرف 334 روپے کی بچت کریں تو یہ ماہانہ 10,020 روپے کی بچت بنتی ہے، اور سالانہ 1,20,240 روپے بنتے ہیں۔ آپ اسٹیٹ لائف سے 20 سال کی پالیسی لے سکتے ہیں، جس کا پریمیم جو ہے وہ سالانہ تقریباً 1,20,000 کے قریب ہوگا، اور 1 لاکھ یہ جو ہے یہ پریمیم جو ہے یہ ایج کے حساب سے کم یا زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت اس میں فرق آتا ہے۔ تو 1,20,000 یا کم و بیش اس کے اوپر نیچے اگر آپ ایک پالیسی لیتے ہیں 20 سال کے لیے، تو آپ کو 20 سال بعد جو رقم اسٹیٹ لائف دے گی وہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ ہوگا۔ آپ جو اسٹیٹ لائف کو رقم 20 سال کے اندر دیں گے وہ تقریباً 25 لاکھ ہوگا، اور اسٹیٹ لائف آپ کو اسی رقم کو 4 گنا کر آپ کو 1 کروڑ روپیہ جو ہے اس کا معاشی تحفظ دے گی، اور آپ 1 کروڑ روپے کا منافع جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس 1 کروڑ روپے سے آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر اخراجات کر سکتے ہیں، شادی کے اخراجات کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بچت جو ہے وہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار یا کوئی پلان چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ پلان ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ 334 روپے روزانہ بچائیں، 10,020 روپے مہینے کے بچائیں، اور 1,20,240 روپے کے قریب جو ہے وہ سالانہ بچائیں، تو آپ بچت کر اپنے 25 لاکھ کو 1 کروڑ میں تبدیل کر سکتے ہیں 20 سال کے اندر، جو کہ ایک بہت ہی زبردست پلان ہے۔ اور یہ انڈومنٹ ایشورنس پلان جو ہے اس کے انڈر یہ پالیسی آتی ہے۔ تو یہ پالیسی لینے کے لیے آپ ہم سے ہمارے یہ اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت کر کے خوشی محسوس کریں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آفر ایک ایسے ادارے کی طرف سے ہے جو کہ پاکستان میں لائف انشورنس کا سب سے بااعتماد ادارہ ہے، اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کی پشت پر حکومت پاکستان کھڑی ہے۔ اس لیے آپ کو کسی بھی قسم کی ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا 25 لاکھ گارنٹی کے ساتھ 1 کروڑ میں تبدیل ہو جائے گا۔ صرف آپ کو لگاتار جو ہے وہ پریمیم ادا کرنا پڑے گا، مطلب جو پالیسی کی قسطیں ہیں وہ ادا کرنی پڑیں گی، اور آپ 20 سال مکمل ہونے پر جو ہے نا 1 کروڑ روپے کے حقدار قرار پائیں گے۔ اس لیے بغیر کسی مطلب پریشانی کے، بغیر کسی شک کے آپ اسٹیٹ لائف پر پورا اعتماد کر سکتے ہیں۔ 50 سال سے پاکستانی اس ادارے پر اعتماد کر رہے ہیں، اور حکومت پاکستان اپنا ہر وعدہ اسٹیٹ لائف کے تھرو پورا کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी और आपकी फैमिली की हर ज़रूरत पूरी हो और आपको पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े? तो हर माह थोड़ी सी बचत करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ की मदद से ये काम आप गारंटी के साथ बआसानी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप पर राब्ता करें। शुक्रिया। क्या आपको मालूम है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की हर पॉलिसी पे हुकूमत पाकिस्तान जमानत देती है और ये जमानत की शिक आपकी पॉलिसी की दस्तावेज पे मौजूद है और आप इस तराशे में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर्ड मुजरिया 1972 की दफ़ा आर्टिकल 35 के तहत इस पॉलिसी में दर्ज करदा ज़र बीमा बाशमूल ऐलान शुदा बोनसेस अगर कोई हो नगद अदा करने की जमानत देती है। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।